میں ہاسٹل کے واش روم میں کپڑے بدل رہی تھی جب مجھے ایسا لگا کسی نے واش روم کا دروازہ بجایا ہو۔ شاید میری طرح کسی دوسری لڑکی کو بھی کپڑے بدلنے کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں جلدی جلدی کپڑے پہننے لگی اور فوراً ہی باہر نکل آئی۔ واش روم میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں اتنے سارے واش روم لائن سے بنے ہوئے تھے لیکن سب ہی کھلے پڑے تھے، کوئی بھی واش روم بند نہ تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے کانوں سے دروازہ بجنے کی آواز سنی تھی۔ پھر میں جلدی سے ہاسٹل کے روم میں آ گئی۔ میرے چہرے پر شاید دہشت تھی۔ تبھی میری روم میٹ ہینا مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا مہک، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اسے ٹال دیا اور پھر خود کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آج یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب سے میں اس ہاسٹل میں آئی تھی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ ہمارے کمرے کے سامنے ایک کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا اور اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے کو دیکھ دیکھ کر غصہ آتا کہ آخر ہاسٹل کی انتظامیہ اس کمرے کو مکمل طور پر بند کیوں نہیں کر دیتے۔ اس کا آدھا کھلا دروازہ انتہائی خوف دلاتا۔ کبھی دروازے کی چرچراہٹ سنائی دیتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے دروازہ کھول کر بند کیا ہو، لیکن پھر لڑکیاں کہتی کہ ہوا سے ایسا ہوا ہوگا۔ مجھے اس ہاسٹل میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے لیکن عجیب سی وحشت پورے ہاسٹل پر چھائی رہتی۔ کافی لڑکیاں وہاں پر ایک عرصے سے رہ رہی تھیں، اسی لیے انہیں ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، لیکن چونکہ میں اس ہاسٹل میں نہیں تھی تو مجھے ان سب چیزوں کو محسوس کر کے خوف محسوس ہوتا۔ کچھ دنوں بعد کالج میں چھٹیاں ہو گئیں اور ایک ہفتے کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن میں اپنے گھر نہ جانا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول کچھ اچھا نہیں تھا۔ کافی لڑکیاں ہاسٹل چھوڑ کر جا رہی تھی، اسی لیے اب صرف ہاسٹل میں 3 لڑکیاں بچی تھیں۔ اتنے بڑے ہاسٹل میں 3 لڑکیوں کا موجود ہونا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وارڈن کے کہنے سے ہم تینوں ایک ہی روم میں شفٹ ہو گئے۔ میں اداس نظروں سے ان خوش باش لڑکیوں کو ہنستا مسکراتا گھر جاتے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں بھی اپنے گھر جا سکتی، لیکن میرا گھر تو ایک جہنم تھا جہاں میرا جانے کا ہرگز دل نہیں کرتا۔ میری سوتیلی ماں بالآخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہاسٹل بھیج کر ہی دم لیا۔ میں میٹرک میں تھی جب میری ماں اپنے بھانجے کی شادی میں گئی تو وہیں بارات کی بس کو حادثہ پیش آیا جس میں کئی لوگوں کے ساتھ میری ماں بھی وفات پا گئی۔ مجھے بھی اس شادی میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن میٹرک کے بورڈ کے پیپر کی وجہ سے میں اس شادی میں شرکت نہ کر سکی تھی اور ابو بھی اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت مصروف تھے۔ یوں امی نے اکیلے ہی اس شادی میں شرکت کی اور اکیلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری ماں کے دنیا چھوڑ جانے کا غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ کئی دن تک اس صدمے سے سنبھل نہ سکی، پھر آہستہ آہستہ مجھے صبر کرنا پڑا۔ ابھی امی کو فوت ہوئے 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ رشتہ داروں نے ابو سے بولنا شروع کر دیا کہ تم ابھی جوان ہو، تمہاری بیٹی 15 سال کی ہے، تمہیں تو کوئی اچھی خاصی جوان عورت مل جائے گی اور دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو تم؟ ابو میری وجہ سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ میں جوان ہونے والی تھی، حالانکہ میں ابھی صرف 15 سال کی تھی اور ابو 35 سال کے تھے۔ یوں ابو کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ پھر سارے رشتہ داروں کے زور ڈالنے پر ابو شادی کے لیے رضامند ہو گئے اور ان کے لیے ایک انتہائی نوجوان لڑکی کا رشتہ آ گیا جس کی عمر صرف 23 سال تھی۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی۔ یوں وہ خوبصورت لڑکی میری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں اس کو اپنی امی کی جگہ پر ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے مجھے اس لڑکی سے نفرت ہونے لگی اور دھیرے دھیرے ہم دونوں کی آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں جو ابو کے لیے نہایت پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اگر وہ ذرا سا بھی مجھے کچھ کہتی تو میں فوراً ہی ابو سے شکایت لگا لیتی۔ بدلے میں اگر میں اسے کچھ کہتی تو وہ بھی بڑھا چڑھا کر ابو کو بتاتی کہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرتی ہے۔ اب ابو بیچارے ہم دونوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ وہ صحیح سے کاروبار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے میٹرک کے پیپر ہو چکے تھے۔ اب میں کالج ڈھونڈ رہی تھی تاکہ کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لے کر اپنی آگے کی پڑھائی کا آغاز کر سکوں۔ پھر ابو کے کہنے پر میں نے اپنے گھر سے دور ایک بڑے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، اسی وجہ سے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔
ابھی مجھے اس کالج میں آئے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں دل میں سوچتی کہ شاید میری سوتیلی ماں نے جان بوجھ کر ابو کے دماغ میں یہ خیال ڈالا، کیوں نہ کسی دور کے کالج میں مہک کا داخلہ کروا دیا جائے تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ یہی سوچ کر جب میں گھر سے آ رہی تھی تو میں نے اس سے ملنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دل میں سوچتی کہ شاید ابو اس جوان لڑکی سے شادی کر کے بہت بدل گئے ہیں، اب ان کے دل میں میرے لیے محبت نہیں۔ اس ہاسٹل میں رہنے والی ساری لڑکیوں سے میری عمر سب سے چھوٹی تھی، کیونکہ میں ابھی صرف 16 سال کی تھی اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سب مجھ سے سینئر تھیں۔ اب پورا ہاسٹل خالی ہو گیا تھا، فقط ایک کمرہ کھلا تھا جس میں ہم 3 لڑکیاں رہ رہی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی بہت دور سے آئی ہوئی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک ہفتے کی چھٹیوں میں گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ جب سے میں اس ہاسٹل میں آئی تھی مجھے ایک عجیب سا خوف اپنی لپیٹ میں لے کر رکھتا، کیونکہ وہ خالی کمرہ مجھے خوف دلاتا تھا۔ ایک دن میں آدھی رات کو اٹھی، مجھے واش روم جانا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ واش روم تک لے جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ نہ جانے یہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں۔ پھر میں نے دل کو مضبوط کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صرف ہمارے کمرے سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی، لیکن دائیں بائیں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور کالا اندھیرا اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جیسے تیسے میں واش روم تک گئی اور پھر جلدی سے فارغ ہو کر واپس آ گئی، لیکن پھر یہ دیکھ کر چونک گئی کہ ہاسٹل کے نیچے جانے والی سیڑھیوں پر ایک گھٹنوں میں منہ چھپائے لڑکا بیٹھا تھا۔ خوف کی کپ کپی میرے پورے وجود پر چھا گئی۔ میں حیران تھی، یہ لڑکا اس ہاسٹل میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے لگا جیسے میرا وہم ہو، لیکن پھر 3-4 دفعہ غور سے دیکھنے پر مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا یہ لڑکا تھا جو منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ میں تھوڑی آگے بڑھی تو مجھے باقاعدہ اس کی سسکیوں اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں دائیں بائیں دیکھنے لگی، کوئی بھی نہ تھا، فقط میرے سامنے وہ لڑکا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں یہ کالج کا چوکیدار نہ ہو، یہی سوچ کر میں نے اسے آواز لگائی کہ اچانک اس نے اپنا سر اٹھا لیا۔ اس کی سفید روشنی جیسی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر کالی چادر میں سے اس نے اپنے ہاتھ نکالے تو وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ ان ہاتھوں نے مجھے جکڑ لیا۔ اب وہ دونوں لمبے ہاتھ مجھے کھینچ کر اس لڑکے کے پاس لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زبان پر کوئی تالا چپک گیا ہو۔ پھر جب میں اس لڑکے کے سامنے پہنچ گئی تو ان دونوں ہاتھوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ لڑکا سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ تم کتنی پیاری اور معصوم لڑکی ہو، تم میرا ضرور ساتھ دو گی، بولو مجھے اس پریشانی سے نکالو گی جو پریشانی مجھ پر 10 سالوں سے حاوی ہے، اور ان 10 سالوں میں میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو پایا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا مجھ سے اول پول باتیں کر رہا تھا، لیکن میں تھی خوف سے کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی، صرف میرے منہ سے ہاں اور نہ ہی نکل رہا تھا، جیسے میں اس سے کہہ رہی ہوں نہیں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھر یوں مجھے ڈرتا دیکھ کر آخر اس نے مجھ پر ترس کھا لیا اور مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے ابھی میں تمہیں جانے دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ میں جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں پیش آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں بستر سے اٹھ نہ سکی تھی کیونکہ میں سخت بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ رہنے والی دونوں لڑکیاں نینا اور الشبا میرے لیے پریشان تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہنے لگی تمہارے ابو کو فون کر دیتے ہیں، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے، لیکن میں انہیں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں مجھ سے بڑی تھیں اور گریجویشن کر رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں دوسرے دن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر الشبا مجھ سے کہنے لگی بتاؤ تو صحیح مہک، تمہیں بخار کیسے ہو گیا؟ تم ڈر گئی تھی کیا؟ کیونکہ تم بخار میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی الشبا باجی مجھے ہاسٹل میں کچھ خوفناک سا نظر آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سیڑھیوں پر کوئی خوفناک انسان بیٹھا ہو۔ میری بات سن کر کہنے لگی
دیکھو یہ ہاسٹل ویسے بھی آسیب زدہ ہے، اس لیے تم دوبارہ کبھی بھی ان سیڑھیوں کی طرف مت جانا، اور اگر واش روم میں جانا ہو تو ہم دونوں میں سے کسی کو اٹھا لینا۔ اس کی یہ بات سن کر تو مانو میرے حلق سے آواز تک نہ نکل رہی تھی، کیونکہ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا ہاسٹل کی سیڑھیوں پر موجود وہ انسان نہیں، کوئی جن نہیں تھا جو مجھے رات کے اس پہر نظر آیا تھا۔ پھر میں آدھی رات کو سونے لگی تو اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی میں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کھڑکی کو بجایا ہو۔ اس کھڑکی پر کوئی دروازہ نہیں تھا بلکہ مکمل شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے نینا اور الشبا کی طرف دیکھا، وہ مکمل طور پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ پھر لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ میں کھڑکی تک آئی اور اس میں سے جھانک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید مجھے کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں مکمل طور پر اندھیرا اور سناٹا تھا۔ دور آسمانوں پر خالی چمگادڑ اڑتے پھر رہے تھے۔ عجیب ہیبت ناک ماحول کمرے میں بنا ہوا تھا، شاید میرے لیے ہی خوفناک تھا، کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں تو مزے سے سو رہی تھیں۔ اب میں دل ہی دل میں آیات الکرسی پڑھنے لگی اور یہ دعا کرنے لگی کہ مجھے جلدی سے نیند آ جائے۔ ابھی میں آدھی نیند کی کیفیت میں ہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو، میرے سینے پر نہایت بوجھ دھر دیا ہو۔ میں ہاتھ ہلا کر اسے وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی، لیکن میرا وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا میرے منہ سے آواز تک نہ نکل رہی تھی، شاید بولنے کی کوشش میں میرے منہ سے آواز کے بجائے تھوک ہی نکل رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ تک میرے جسم کی یہی کیفیت رہی اور پھر میں جیسے اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ میں نے اس کالج میں داخلہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید اب میں یہاں پر پڑھائی نہ کر سکوں، کیونکہ جو واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا مجھے یہ کالج چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ ابھی میں یہ فیصلہ لے ہی نہ پا رہی تھی کہ اچانک ابو کا فون آیا، جس کا وارڈن نے مجھے آ کر بتایا تھا۔ میں فون سننے گئی تو ابو میری خیریت پوچھ رہے تھے، پھر مجھے بتانے لگے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میری سوتیلی ماں ریشم بھی جا رہی تھی، اسی لیے فون پر مجھے ہدایت کر رہے تھے کہ میں 1 مہینے تک گھر نہ آؤں۔ ان کا فون سن کر نہ جانے مجھے کیوں اتنا دکھ ہوا کہ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاسٹل کی وارڈن حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ میرے پاس آئی اور مجھے بڑے پیار سے چپ کرانے لگی۔ میں ابو کو کیا بتاتی کہ میں یہاں کس پریشانی سے گزر رہی تھی، لیکن خیر میں نے یہ ساری باتیں اپنے دل میں چھپا لی۔ اب میں دن بھر چپ چاپ رہنے لگی۔ الشبا اور نینا لاکھ میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی ایک بھرپور اداسی میرے وجود پر چھائی رہتی۔ پھر ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا میں انہی سیڑھیوں کے پاس جا کر دیکھوں کہ آخر وہ کون تھا جو آدھی رات کو بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ آخر اس کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے کیا پریشانی ہو رہی تھی جس کا ذکر وہ میرے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ آج میں بھی شدید پریشان تھی اور دل چاہ رہا تھا کسی کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دوں اور کسی کا دکھ اپنے سینے سے لگا لوں۔ جب میرے ساتھ والی دونوں لڑکیاں گہری نیند میں سو گئیں تو میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اداسی کی وجہ سے مجھے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں طرف دیکھا تو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر اس آدھے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی جس کمرے میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ اس میں مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر میں حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ کمرے کا منظر مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو دونوں آپس میں خوب بحث کر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، دیکھو تمہاری خودکشی کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہاری یاد دل میں لیے ابھی تک تڑپ رہا ہوں۔ وہ لڑکی جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے کالے سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے، مسلسل اس لڑکے کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرے مرنے کے پیچھے صرف تم ہو، کیونکہ تم ہی مجھے مارنا چاہتے تھے۔
تم میری خوبصورتی سے حسد کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں زبردستی تم سے محبت کروں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر تو جیسے مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا، کیونکہ اس نوجوان لڑکے کی باتیں سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مر چکی ہے اور شاید خودکشی کرنے کی وجہ سے ہی مری تھی۔ اس کا سفید لباس بتا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی روح تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس مڑتی، اچانک میرے ہاتھ سے گملہ گر کر ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ان دونوں نے مجھے حیرت سے مڑ کر دیکھا اور پھر دونوں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اب کمرے کا منظر پہلے جیسا ہو گیا تھا، لیکن میں پھر سے ایک بار پسینے میں شرابور ہو گئی تھی اور اب پسینہ پسینہ وجود لیے میں واپس کمرے میں آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ باقی دونوں لڑکیاں تو بڑے آرام سے اس ہاسٹل میں زندگی گزار رہی تھی۔ دوسرے دن میں چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی، پھر الشبہ اور نینا مجھے کہنے لگی، آج وارڈن سے اجازت لے کر ہم کہیں بازار چلتے ہیں۔ میرے پاس ابو کے دیے ہوئے بہت پیسے پڑے تھے، ابھی تک میں نے ان پیسوں میں سے کچھ بھی خرچ نہ کیا تھا۔ یوں ان دونوں کے اصرار کرنے پر میں بھی ان کے ساتھ بازار چلی آئی۔ ہم تینوں اب کپڑے کی دکان میں موجود تھے۔ وہاں پر سفید رنگ کی بہت سی ڈمیاں لگی ہوئی تھیں جنہوں نے مختلف رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تبھی میری نظر ایک ڈمی پر پڑی جس نے مکمل طور پر ایک سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس ڈمی کو دیکھ کر نہ جانے مجھے کیوں اس لڑکی کا خیال آ گیا جو مجھے اس ویران کمرے میں نظر آئی تھی۔ ایک شدید خوف کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ الشبہ اور نینا مجھ سے کہہ رہی تھی، مہک بتاؤ تمہیں کون سا ڈریس خرید کر دوں؟ پھر میں نے انگلی سے اس ڈمی کی طرف اشارہ کیا جہاں پر سفید رنگ کا لباس ٹنگا ہوا تھا۔ پھر نینا مجھے کہنے لگی، مہک تمہاری پسند کتنی اچھی ہے، اس لباس کے اوپر تو میری نظر ہی نہ گئی ورنہ میں خرید لیتی۔ اب دکاندار وہی سفید رنگ کا لباس پیک کرنے لگا۔ یوں ہم کافی دیر تک خریداری کرنے کے بعد واپس ہاسٹل میں آ گئے۔ نینا اور الشبہ کافی کچھ خرید کر لے آئی تھی، لیکن میں نے صرف وہی سفید لباس ہی لیا تھا، وہ ایک خوبصورت فراک تھا۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے الماری میں سے وہی سفید رنگ کا لباس نکالا اور اسے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ اب میں وہ سفید لباس زیب تن کر چکی تھی اور کمرے میں آ کر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ میں بلا شبہ ایک سفید پری لگ رہی تھی، کیونکہ میری کم عمری نے مجھ پر خوبصورتی کا ایک حسین تاثر چھوڑ رکھا تھا۔ اب میں خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی، میں کسی سنڈریلا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر ہنسنے لگی، میں نے سنڈریلا کو اپنے آپ سے کیوں تشبیہ دی؟ شاید اس کی بھی سوتیلی ماں تھی اور میری بھی۔ اب میں نے دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ میں نے اس ویران کمرے کی طرف دیکھا جہاں مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج پھر اس کمرے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وہاں پر کالی چادر پہنے ایک لڑکا خاموش بیٹھا تھا، اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی۔ میں اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوں، تبھی اس لڑکے نے گردن اٹھائی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لڑکا تو وہی تھا جو اس دن سیڑھیوں پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل جو لڑکا مجھے اس دن نظر آیا تھا وہ اور یہ ایک ہی تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم میری روداد سننے ضرور آؤ گی۔ دیکھو میں کتنا دکھ میں ہوں، شاید کسی کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں۔ کیا تم میری تکلیف دور کرنے میں میری مدد کرو گی؟ میں اس کی بات سن کر سر ہلانے لگی، پھر اس سے کہنے لگی، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر وہ خوبصورت لڑکی کون تھی جو کل اس کمرے میں مجھے نظر آئی تھی۔ وہ لڑکا دھیرے دھیرے اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، اوہ میں تمہیں آج سے 10 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہیں میری کہانی صحیح سے سمجھ آئے۔ میری محبت کی داستان بہت خوفناک اور دل کو چیر دینے والی ہے جو تمہارے اس کمزور دل کو متاثر کرے گی، اسی لیے اپنا دل مضبوط کر کے میری کہانی سننا۔ میں ایک جن زاد ہوں، میرا نام عالیحان ہے۔ میں اس ہاسٹل میں جب سے آیا تھا جب ایک قبیلے سے لڑائی ہونے کی وجہ سے ہمارا قبیلہ در بدر ہو گیا تھا۔ یوں ہمارے پورے خاندان کا کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا تھا۔ ناچار ہم نے اس کالج کے گھنے درختوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میرے ماں باپ بھی حیات نہ تھے۔
ہمارے سر پر ایک بڑا سا جن ذات تھا جس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ یہاں پہ رہنے والی کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ان کی یہ خاص عنایت سن کر سارے جن سر ہلا رہے تھے، کیونکہ اگر کسی جن ذات سے بھی غلطی ہو جاتی تو اس کی سزا پورے خاندان کو بھگتنی پڑتی۔ اب سارے جن ذات احتیاط کر رہے تھے اور کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ پورا دن ہمارا خاندان اس درخت پر یوں ہی دبک کر بیٹھا رہتا، کیونکہ دن کے وقت کالج میں سفید رنگ کے لباس میں پریوں جیسی لڑکیاں پھرتی رہتی تھی۔ ان کی شوق ہنسی کی آوازیں سارے جنات کے کانوں میں رس گھولتی۔ جو لڑکیاں دل فریب خوشبو لگا کر آتی تھی، ہم انہیں محسوس کر کے نہایت خوشی محسوس کرتے تھے۔ یوں ہمارے خاندان کو رہتے ہوئے اس کالج میں کافی عرصہ بیت گیا اور پھر میں بھی جوان ہو گیا تھا۔ میرے نزدیک زندگی سوائے خوشی کے کچھ بھی نہ تھی۔ کالج میں جو بھی نئی لڑکی آتی وہ انتہائی معصوم اور کم عمر ہوتی تھی۔ نوخیز جوانی کا رنگ ان کے چہرے پر چھایا رہتا۔ پھر ایک دن مجھے ایسی لڑکی نظر آئی جس نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اس لڑکی کا نام ملائکہ تھا، جو ابھی ابھی اس کالج میں آئی تھی۔ اتنی سفید رنگت والی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس کے خوبصورت کالے بال ہر وقت اس کی کمر پر یوں بکھرے رہتے جیسے سیاہ گھٹا نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ میری نظریں ہر وقت اس کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی۔ یوں میں دھیرے دھیرے اس کا عاشق ہوتا چلا گیا، لیکن میں احتیاط بھی کرتا تاکہ کسی کو میرے ارادوں کی خبر نہ ہو جائے، اسی لیے ہمیشہ چھپ چھپا کر اسے دیکھا کرتا۔ جہاں وہ جاتی تو میں پروانے کی طرح کسی نہ کسی بہانے سے اس کے ساتھ جایا کرتا، حتیٰ کہ کلاس میں بھی ہر وقت میں موجود رہتا اور یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح سے اسے بھی میری موجودگی کی خبر ہو جائے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ کینٹین میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس سے وہ بہت ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ ایک دن لڑکا اچانک کینٹین چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ تھی سوائے مجھے، کیونکہ وہ لڑکا رات کے وقت اس کالج سے باہر گیا تھا۔ اس نے اس بات کی خبر کسی کو نہ ہونے دی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے محسوس کیا کہ ملائکہ کی نظریں اس لڑکے کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کینٹین میں اس کو موجود نہ پا کر وہ کچھ اداس سی نظر آ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے خود کو اس لڑکے فیصل کے روپ میں دھار لیا اور خود اس کی جگہ کینٹین میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ملائکہ کی نظریں مجھ پر پڑی تو وہ پہلے کی طرح خوش ہو گئی۔ اس کے حسین چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے یوں مسکرا کر دیکھنے سے جیسے میں بھی جی اٹھا تھا۔ اب میں اس کے سامنے آہلیان بن کر نہیں بلکہ فیصل بن کر کھڑا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر نہایت خوش ہو رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ہماری محبت گہری ہونے لگی۔ وہ مجھے فیصل سمجھ کر پیار کرنے لگی اور میں آلیہان بن کر اسے چاہنے لگا۔ میں اپنے معاملات میں نہایت احتیاط کرتا اور کسی کو بھی شک نہ ہونے دیتا کہ میں فیصل نہیں بلکہ آلیہان جن زاد ہوں۔